سننے والے کو میرا آداب السلام۔ گاؤں کی ٹھنڈی ہوا، کچے راستے اور مٹی کی خوشبو، اسی سادہ سے گاؤں میں 18 سالہ عائشہ رہتی تھی، ایک معصوم خاموش سی لڑکی جس کی آنکھوں میں بڑے بڑے خواب تھے۔ عائشہ کے والد زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، مگر وہ چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی تعلیم حاصل کرے اور اپنے پیروں پر کھڑی ہو۔ اسی لیے انہوں نے شہر سے ایک استاد کا انتظام کیا جو روز شام کو عائشہ کو پڑھانے آتا تھا۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک تھا، استاد نرمی سے بات کرتا، سبق سمجھاتا اور گھر والے بھی مطمئن تھے۔ لیکن وقت کے ساتھ عائشہ کو کچھ عجیب سا محسوس ہونے لگا۔ استاد کی نظریں کتابوں سے ہٹ کر اس پر زیادہ ٹھہرنے لگیں۔ باتوں میں غیر ضروری قربت آ گئی، لہجے میں ایک ایسی نرمی شامل ہو گئی جو عائشہ کو بے چین کرنے لگی۔ وہ الجھن میں تھی، کبھی سوچتی شاید وہ زیادہ سوچ رہی ہے، اس لیے خاموش رہتی۔ ایک دن جب گھر میں کوئی نہیں تھا، استاد نے بات کرتے کرتے عائشہ کے قریب آنے کی کوشش کی۔ اس لمحے عائشہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، لیکن اس بار اس نے خاموش رہنے کے بجائے ہمت کی۔ وہ فوراً پیچھے ہٹی اور مضبوط آواز میں بولی، سر، آپ اپنی حد میں رہیں، میں یہاں پڑھنے کے لیے بیٹھی ہوں، کسی اور چیز کے لیے نہیں۔ استاد ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا، شاید اسے امید نہیں تھی کہ ایک سادہ سی گاؤں کی لڑکی اتنی ہمت دکھائے گی۔ اسی دن عائشہ نے سب کچھ اپنی امی کو بتایا۔ گھر والوں نے فوراً اس استاد کو روک دیا اور گاؤں میں بھی لوگوں کو خبر کیا۔ عائشہ روئی ضرور، مگر ٹوٹی نہیں۔ وقت گزرتا گیا، اس نے اپنی تعلیم جاری رکھی۔ مشکلات آئیں، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ پھر ایک دن اس کی زندگی میں حمزہ آیا، ایک سادہ، محنتی اور با اخلاق لڑکا جس کی آنکھوں میں عزت اور سچائی تھی۔ اس نے کبھی عائشہ پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا، نہ ہی کبھی اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھایا۔ وہ بس اتنا کہتا تھا، میں تمہاری عزت کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ عائشہ کے دل کو سکون مل گیا۔ اب اسے سمجھ آ چکی تھی کہ اصل محبت وہ ہوتی ہے جو انسان کو محفوظ محسوس کرائے، نہ کہ خوف زدہ کرے۔ آخرکار عائشہ نے اپنی زندگی کا فیصلہ خود کیا، اپنی مرضی، اپنی عزت اور اپنی پہچان کے ساتھ۔ وقت نے عائشہ کو مزید مضبوط بنا دیا تھا۔ اب وہ پہلے والی خاموش، ڈرنے والی لڑکی نہیں رہی تھی، بلکہ ایک باشعور اور خود اعتماد انسان بن چکی تھی۔ اس نے اپنے گاؤں کی دوسری لڑکیوں کو بھی پڑھانا شروع کر دیا۔ وہ چاہتی تھی کہ کوئی اور لڑکی وہ خوف اور الجھن نہ جھیلے جو اس نے جھیلی تھی۔ اکثر وہ اپنی شاگردوں سے کہتی، تعلیم صرف کتابوں کا علم نہیں دیتی، بلکہ یہ ہمیں اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا بھی سکھاتی ہے۔ آہستہ آہستہ گاؤں کے لوگ بھی عائشہ کی ہمت اور سمجھداری کو سراہنے لگے۔ وہی لوگ جو کبھی اسے صرف ایک کمزور لڑکی سمجھتے تھے۔ حمزہ ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑا تھا، خاموشی سے، بغیر کسی شرط کے۔ ایک دن اس نے عائشہ سے کہا، تم صرف اپنی نہیں، دوسروں کی زندگی بھی بدل رہی ہو۔ عائشہ نے مسکرا کر جواب دیا، اگر ایک لڑکی بھی اپنے حق کے لیے کھڑی ہو جائے تو سمجھو میری زندگی کامیاب ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد عائشہ نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ وہ مزید تعلیم کے لیے شہر جانا چاہتی تھی۔ یہ آسان نہیں تھا، گاؤں چھوڑنا،
اپنے گھر والوں سے دور رہنا، نئے ماحول کا سامنا کرنا، سب کچھ مشکل تھا۔ مگر اس بار عائشہ ڈری نہیں۔ اس کے والد نے اس کی آنکھوں پر عزم دیکھا اور فخر سے کہا، جاؤ بیٹی، ہمیں تم پر یقین ہے۔ شہر جا کر عائشہ نے نہ صرف اپنی تعلیم مکمل کی بلکہ ایک باوقار مقام بھی حاصل کیا۔ وہ اب ایک مضبوط، خود مختار عورت بن چکی تھی جسے اپنی قدر کا اندازہ تھا۔ حمزہ نے ہمیشہ اس کا انتظار کیا اور جب عائشہ واپس آئی تو دونوں نے اپنی زندگی ایک دوسرے کے ساتھ گزارنے کا فیصلہ کیا۔ مگر اس بار یہ صرف محبت نہیں تھی، یہ ایک ایسا رشتہ تھا جس کی بنیاد احترام، اعتماد اور برابری پر تھی۔ ایک شام عائشہ اس گاؤں کی گلی میں کھڑی تھی جہاں سے اس کی کہانی شروع ہوئی تھی۔ ہوا ویسی ہی تھی، مٹی کی خوشبو بھی ویسی ہی، مگر عائشہ بدل چکی تھی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل میں کہا، میں نے خود کو کھویا نہیں بلکہ پا لیا ہے۔ نصیحت: خاموشی کبھی بھی کمزور نہیں ہوتی، مگر جب بات عزت کی ہو تو آواز اٹھانا ضروری ہوتا ہے۔ ہر لڑکی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ خود کو محفوظ رکھے، اپنے فیصلے خود کرے اور کبھی کسی کو اپنی حد سے آگے نہ بڑھنے دے۔ یاد رکھو، اصل طاقت اپنے حق کے لیے کھڑے ہونے میں ہے اور اصل محبت وہ ہے جو عزت دے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو پلیز ناول نائٹ کو سبسکرائب کیجیے، کمنٹس کرنا نہ بھولیں۔ رکھیے اپنا بہت زیادہ خیال۔ اللہ حافظ۔